الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی وأتباعه وأعوانه وأنصاره عدد كل ذرة ألف مرة من يومنا هذا إلى يوم الدين. محترم دوستو، کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر جو ایک بات چل رہی ہے عمران خان سے متعلق کہ وہ قادیانی ہے، اس پر مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. جیسے اب کل گزشتہ شاہ زیب خانزادہ کا میں خود انٹرویو دیکھ رہا تھا، پروگرام دیکھ رہا تھا. اس میں جو عمران خان نے کچھ کہا ہے ایسی بات کہ اس نے اس کی پکڑ کی ہے کہ اس سے ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کو بیچ میں نہ لایا جائے، اسلام کو بیچ میں نہ لایا جائے. تو ویسے بھی اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ اس وقت تک ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک اس کی بات میں 100% کفر شامل نہ ہو. اگر اس کی کوئی ایسی بات، اول تو اگر وہ زندہ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو تو نے بکواس کی ہے اس کا تیری نیت کیا تھی. اگر وہ کوئی معقول اس کی توجیہ پیش کرتا ہے جس کو اسلام قبول کرتا ہے، مفتیان اکرام قبول کرتے ہیں، تو بات ختم. اور اگر وہ مر گیا ہے، ایسی بات کفری بات کہہ کر وہ مر گیا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی بات کو تولا جائے گا. 100 حصے کیے جائیں گے اس کی بات کے. اگر 99 حصے اس کی بات میں کفر کے پائے جاتے ہیں اور ایک حصہ اسلام کا پایا جاتا ہے، تب بھی اس بات کہہ کر مرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور اسی پر ہمیں جو مفتیان اکرام نے، اساتذہ اکرام نے ہمیں پڑھایا وہ یہی کہ فتویٰ میں اتنا احتیاط کرو، اتنے احتیاط کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ فتویٰ کا کام ہے مفتیان اکرام کا، سوشل میڈیا کا ہے نہیں. یا کل جو یہ وزیر داخلہ جو بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان نبوت کا دعویٰ نہ کر دے، ایسا نہ کر دے، یہ اس قسم کی باتیں یہ ہمیں نقصان دیں گی. اور یہی اس بات کو کور کر کے برطانیہ نے، اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی کہ توہین رسالت کا قانون ہی ختم کر دو. اس لیے کہ جو مسلمان ناراض ہو رہا ہے فلاں پر، وہ مجھ پر ناراض ہو رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ گستاخ رسول ہے، میں اس پر ناراض ہو رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں وہ گستاخ رسول ہے. وہ میری پارٹی کو نہیں مانتا تو میں کہہ رہا ہوں وہ گستاخ رسول ہے. اس کی پارٹی کو نہیں مانتا تو وہ کہتا ہے یہ گستاخ رسول ہے. وہ اس کی پارٹی کو نہیں مانتا تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میری پارٹی کو نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں وہ کافر ہے. اور میں اس کی پارٹی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے. تو یہ تو اس طریقے سے مذاق بنا دیا ہے. تو عمران خان سے متعلق میں نے ہمارے استاد محترم اور عالمی مجلس نافذ ختم نبوت کے مرکزی رہنما مولانا محمد اسماعیل شجابادی صاحب سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ گمراہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، شیطان کہہ لو، بدماش کہہ لو، قادیانیوں کا سخت ترین حامی کہہ لو، کوئی شک نہیں. گستاخان رسول کا حامی کہہ لو، چلو گستاخان رسول کا حامی کہہ لو. آسیہ مسیح کو نہیں بھیجا اس نے، لعنتی ہے، بدماش ہے، جو کہہ لو. اچھا، اور دوسری بات یہ بھی آپ کو وضاحت کر دیں، یہ حضرت شیخ شجابادی صاحب نے فرمایا کہ اس کے ننہال کے لیے تو ہے کہ وہ قادیانی ہیں، لیکن ددھیال نسب چلتا ہے ددھیال سے. ددھیال کے بارے میں کوئی پکی رائے نہیں کہ قادیانی ہے یا نہیں ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں. دوسری بات، اگر ددھیال ہے بھی تو بھی ہم اس سے پوچھیں گے. جیسے ایک ہمارے فائق صاحب میرے دوست ہیں بہت پیارے، مرزا غلام محمد قادیانی کے خاندان میں سے اور بہت قریبی خاندان میں سے ابھی مسلمان ہوئے اور بہت زبردست پنجاب میں قادیانی کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب آپ اسے کیا قادیانی کہیں کہ نسب اس کا قادیانی سے ملتا ہے، نسب قادیانی سے ملتا ہے. مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا بھی اگر کافر ہو، مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی پر لعنت، ہم اسے اپنا بھائی مانیں. یہ کیا ہوا کہ بھائی اس کا نسب وہاں سے ملتا ہے، اس کی ماں وہ تھی، ماں بھلے قادیانی ہو، عمران خان کا باپ بھلے قادیانی ہو، عمران خان سے پوچھو. اور میں عمران خان کو اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے اس مسئلے پر بہت جلد وضاحت کرے اور کہے
یہ الفاظ کہہ کر کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، ملعون و مرتد تھا، واجب القتل تھا، دجال تھا، دیوس تھا، میرا قادیانی اور ان کے حامیوں سے میرا یعنی وہ یوں کہے کہ عمران خان کا نانی دادی باپ دادا اس کے گئے بھاڑ میں جو بھی تھے اپنی وضاحت دے نا. اب جنگ عمران خان سے ہو رہی ہے نا کہ یہ قادیانی باپ دادا تو جو بھی تھے، وہ ایک تحریک انصاف مسلمانوں کی تحریک ہے، تنظیم ہے، اس کا سربراہ ہے. تو قادیانی کو ہم کیسے سربراہ ہونے دیں گے؟ مسلمانوں کی ایک تنظیم کا کس طریقے پر ہم اس کو سربراہ مانیں گے؟ تو عمران خان کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ وہ فوری طور پر جلدی اور جتنا جلدی ہو سکے وہ اس بات کی وضاحت دے، اعلان کرے کہ وہ قادیانی نہیں اور قادیانیوں کو کافر و مرتد سمجھتا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی کو لعنتی اور دجال سمجھتا ہے. ایک بات یہ پوری. دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا، میں نے لکھی واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کہ قادیانیت کے مسئلے پر اللہ کا فضل ہے. ہمارے دوسری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. ہمارے والد محترم کی تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان ہے، اور ہمارے شبان ختم نبوت پاکستان ہے، مجلس احرار ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی تنظیم ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کی ہے، فدایان ختم نبوت ہے، پاسمان ختم نبوت ہے، سینکڑوں تنظیمیں. اور سب سے عروج پر ہماری ایک منظم اور مضبوط ترین تحریک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کام کر رہی ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت 4 آنکھیں نہیں 20 آنکھیں لگا کر بیٹھی ہے پاکستان پر. وہ کوئی قادیانیت کو اگر کوئی چونٹی کھانا دینے جا رہی ہے تو عالمی مجلس کی اس پر بھی نگاہ ہے کہ یہ قادیانی کو کھانا دینے جا رہی ہے. اللہ کا فضل ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس قدر بیدار ہے. اور جہاں پولیس تو کیا، کہیں بھنگی بھی اگر قادیانی بلدیہ کے اندر اگر قادیانی ڈھنگی کام کر رہا ہے تو اس پر بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی نگاہ ہے. تو میں نے یہ کہا تھا اور آج بھی میں اس موقف پر قائم ہوں کہ یہ قادیانی وہ قادیانی یہ قادیانی فلاں قادیانی، اس پہ ہم کسی تنظیم کا فتویٰ، کسی تنظیم کی بات ہم قبول نہیں کریں گے سوائے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے. شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائے میرے استاد محترم مرشد، اللہ کے فضل سے اللہ نے انہیں بہت علم و تقویٰ سے نوازا ہے. وہ اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں. مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب متضل علی اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں. وہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، یہ فیس بک پر آ گئے کہ بھائی وہ عمران خان قادیانی. آپ تو اگر کوئی کچا پکا کہہ بھی دے کہ بھائی میں نہیں ہوں قادیانی، اگرچہ وہ اندر سے ہو تو بھی ہم اس کو اوپر سے ہاتھ رکھ کر اس کو اندر سے اس کو مسلمان کریں، قادیانیت کو توڑیں. یہ تو ہم قادیانیت کو بڑھا رہے ہیں کہ عمران خان قادیانی. عمران خان آ کر ٹی وی پر آپ اگر اللہ نہ کرے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے، آ کر کہہ دے ہمیں قادیانی ہو، اور ہزاروں خدا نہ خاصہ تحریک انصاف کے لوگ جو اس کے اندھے عاشق، جو اس کا میں تو کہتا ہوں جوتے صاف کرنے کے پر بھی پتہ نہیں کیا کہنے والے، کیا سمجھنے والے، کتنا اعزاز سمجھنے والے، اللہ پناہ میں رکھے. یہ ہمارے ان سوشل میڈیا پر عمران قادیانی، اس کی وجہ سے اگر عمران خان ضد میں آ کر کہہ دے ہمیں قادیانی ہوں اور پیچھے ہزاروں قادیانی ہو جائیں تو اس کا گناہ کس پر؟ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اگر وہ معاذ اللہ ہے بھی ہم اس بات کو دبا دبا کر اپنے اکابرین سے کہیں کہ حضرت آپ، اکابرین سے مراد مولانا اللہ وسائے صاحب، مولانا اسماعیل شجاع آبادی صاحب، حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب متضل علی، حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب متضل علی، ہمارے نائب امیر مرکزیہ کراچی کے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم اعلیٰ حضرت بنوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات سے عرض کریں کہ حضرت ہم تو بات کو چھپا رہے ہیں لیکن آپ حکم فرمائیں، آپ تصدیق فرما کر جو حکم فرمائیں، اگر 100% اگر یہ حضرات ٹھپا لگا دیں
دیکھیے ایک آپ سمجھیے آپ بات. حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے میرے سر کے تاج ہیں، لیکن ان کا اور عمران خان کا اختلاف ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے غیرت میری نظر میں مولانا فضل الرحمان ان کے پیشاب کی جھاگ کے برابر ہے. وہ مولانا فضل الرحمان عالم دین ہے، لیکن وہ بے غیرت مولانا فضل الرحمان پر یہ ڈیزل کے الزام بکواس کر کے ہمارے ہی جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا دشمن قائد جمعیت کی وجہ سے بن چکا ہے نا. اب اگر جمعیت علماء اسلام کے دوست یہ الزام لگائیں گے تو اگر عمران خان ہے بھی قادیانی تو اس کو کور کر لے گا. نہیں، یہ تو ہم جو مولانا فضل الرحمان کو چھیڑتے ہیں ڈیزل کی وجہ سے، یہ تو اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یوں کہیں گے. اس لیے ایسی جماعت کو آپ اس بات میں تحقیق کرنے دیں جو کسی کی ذاتی مخالف نہیں. نہ عمران خان کی ذاتی مخالف ہے، نہ نواز شریف کی ذاتی مخالف ہے، نہ بے نظیر بھٹو زرداری کی، بلاول بھٹو کی ذاتی مخالف ہے، نہ کسی شیعہ کی، نہ بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، نہ اہل حدیث کی. صرف ختم نبوت کے محافظ ہے، اور وہ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس کا سیاست سے کوئی واسطہ ہی نہیں. اس کی بات کا انتظار کریں آپ. یہ جب حکم صادر فرما دے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کہہ دیں کہ یہ شخص قادیانی ہے، پھر سوشل میڈیا پر نہیں، پھر ہم ایک پی ٹی آئی کے دوست کو ہاتھ جوڑ کر کہ خدا کے واسطے قادیانی کی یہ عقائد ہے، ان کا بائیکاٹ کرو. اس لیے قادیانی ہونے پر تو کفر کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کتنا سنگین مسئلہ ہے. حضور علیہ السلام میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کئی ویڈیو میں کہ حضور علیہ السلام ایک صحابی نے جب اوپر چڑھ گیا اس کے کافر کے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ صحابی نے پھر بھی مار دیا. وہ آیا حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ اس نے اس طریقے سے کیا، میں نے مار دیا. حضور نے فرمایا تو نے تو کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو خنجر کے ڈر سے اس نے پڑھا نا. حضور نے الفاظ کیا فرمایا حل لا شکت کا کلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیرے تلوار کے سے پڑھا، ڈر سے پڑھا یا اللہ کے خوف سے پڑھا؟ فرمایا قیامت کے دن اپنا حساب خود دینا. تو میرے بھائیو، کفر کو مذاق مت بناؤ، قادیانیت کو مذاق مت بناؤ. قادیانیت سنگین الزام ہے، سنگین، جس کی وجہ سے یہ اقوام متحدہ کے شیاطین، امریکہ کے شیاطین ہمیں یہ چنگل دے کر کے لگاؤ ایک دوسرے پر، لگاؤ یہ قادیانی وہ قادیانی، یہ قادیانی وہ قادیانی، یہ قادیانی وہ قادیانی، یہ الزام لگا کے اور قادیانی کا علاج کیا ہے؟ قادیانی کا علاج کیا ہے؟ اسلام میں قادیانی کا علاج بھائی وہ گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول کا علاج یہ ہے کہ عدالت میں لے جاؤ، عدالت اسے سزائے موت دے دے، یہ کر دے وہ کر دے، تو قانونی ختم کر دو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی ختم کر دو، تو ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اکابر پر اعتماد کریں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر حضرت قائد جمعیت کے ساتھ یوں ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں. اگر مجھے 100% یقین ہے کہ اگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین نے کہہ دیا قائد جمعیت کو کہ یہ عمران خان قادیانی نہیں، تو قائد جمعیت بات مان لیں. تم کائے کے لیے بیچ میں چھڑ پھڑ کر رہے ہو؟ اور اگر یہ قادیانی ہوتا تو حضرت قائد جمعیت شاہین ختم نبوت اور دیگر کو پروف دے دیتے، اعلان ہو چکا ہوتا. ایجنٹ کو کافر نہیں کہا جائے گا، یہ فتویٰ سمجھ لیں. ایجنٹ کون ہوتا ہے؟ جاسوس مسلمان کی جا کر وہاں بتائے، اس کو بے غیرت کہو، بدماش کہو، دیوس کہو، دلہ کہو، جو گالی دو، ایجنٹ ہے. تو یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں جاسوسی کر رہا. جاسوس کو کافر نہیں کہا جائے گا. قادیانی کا ایجنٹ ہے عمران خان، یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران خان، کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قادیانی یہ بہت بڑی مہر ہے. اس کے لیے صرف اور صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے حکم اور اس کے فتویٰ کا انتظار کیا جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.